الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز خواتین و حضرات، رمضانی پروگرام مع اللہ جل جلالہ کے پہلے حلقے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس حلقے میں ہم اسماء اللہ الحسنی پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی یہ اسماء برائے نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعظیم و تقدیس کو بیان کرتے ہیں، اور ان ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موسوم کیا یا پھر انبیاء علیہم السلام کی زبان بابرکات سے موسوم کرایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام یہ نام برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات میں واحد و یکتا ہیں، بے نظیر و بے مثال ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں، اور یہ توحید کی اصل ہیں، ایمان کی روح ہیں، اور ان ناموں کا جاننا، ان کے معانی و مفاہیم میں غور و فکر کرنا یہ اشرف العلم ہے، کیونکہ کسی بھی علم کی عظمت اس کے موضوع کی عظمت پر منحصر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اسماء کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے عظیم بھی کوئی شے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نسبت سے عظیم کوئی نسبت ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء کی بڑی فضیلت ہے، اور انسانی زندگی میں اس کے اثرات و ثمرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نام اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، اللہ کی پہچان کا سبب ہیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مطالبے پر سورہ اخلاص کو نازل کیا اور فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات واحد و یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے نہ تو کسی کو جنا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی مماثل ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی برکت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسے کوئی بھی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، یہ اللہ کے ان پیارے پیارے اسماء کے اثرات و برکات اس کے ثمرات ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یہ قبولیت دعا کا سبب ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکار رہا تھا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो फरमाया कि इसने अल्लाह को इस्म आज़म के ज़रिए से पुकारा है और ये नाम इतना बाबरकत है, जब कोई अल्लाह को इस नाम के ज़रिए से पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर अता फ़रमाते हैं, उसको ज़रूर ज़रूर अता फ़रमाते हैं। इसी तरीक़े से ये नाम परेशानियों और गमों से नजात का सबब है, अल्लाह की मोहब्बत का सबब होता है, और ये नाम इंसान के जन्नत में जाने का ज़रिया है, सबब है। हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम हैं, जो शख्स इनको याद कर ले, मन अहसाहा, इनको याद कर ले, इनके तकाज़ों पर अमल करे और इनसे अपनी ज़िंदगियों को सजा ले, ये नाम उसके जन्नत में जाने का सबब बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नामों को समझने, पढ़ने और इसके मानी व मफ़ाहीम में गौर व फ़िक्र करने और इसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।